گوگل پہ شیئر کی ہوئی ہیں جی تو میں نے سوچا کہ مفتی صاحب اور ویکیپیڈیا کے ایک مقابلہ کرتے ہیں. اور محرک کیا تھا، یعنی کیا وجہ بنی مدرسے کی طرف؟ جزیرہ بھی بالآخر زیر آب آ ہی گیا. زیر آبا ہی گیا. تبلیغ جماعت میں کتنا ٹائم لگایا آپ نے اس میں نے روزے کے بہت جاؤ جو پسند آئے شادی، اور کوئی پسند آئی شادی، اور کوئی پسند آئی شادی، پھر بھی اگر ٹھڑک پورا نہیں ہو یہ کیا تھا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ لوگ جس نے بھی وہ میمز بنائی تھی ان کا سلام ہے بھائی، کیونکہ میرے بیان میں وہ وائرل نہیں ہوئی میمز کے ذریعے، اور بڑا پیارا میسج گیا تھا اس سے. کراچی چھوڑنے کا موڈ ہے آپ کا، کسی اور ملک کی نیشنلٹی وغیرہ؟ بچے بھی ہیں الحمدللہ، بیویاں بھی ہیں، جامعہ بھی ہے، بیانات بھی ہیں، دعوتیں بھی ہیں، تو بس چل ہی رہا ہے. پتہ نہیں بے ڈھنگے طریقے سے ہی چل رہا ہے بس. وہ آ رہا ہے ملنے کے لیے، میری شادی کرا دو، میری وہ لڑکی بھاگ گئی ہے اس کو لے آؤ. لوگ کہتے ہیں آپ ممبر کو پولیٹیکل اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں نے عمران خان کے 2-4 اچھے کاموں کی تعریف کی ہے، اور میں نے نہیں کی، مفتی تقی عثمانی صاحب نے کی ہے، ان کے ٹویٹ موجود ہیں. آپ قریب اس لیے بھی کر رہے ہوں گے پیپلز پارٹی کا، میں پیپلز پارٹی کا بھی نہیں ہوں. اچھا، تکافل کے حوالے سے جامعہ الرشید کے دارالافتاء کا جو ابھی تک موقف بالکل جس کو کہتے ہیں نا خاموش ہے، تو وہ مفتی صاحب کے آرگومنٹ اس میں جس کو کچھ بھی کہنا ہوتا ہے وہ یہ لفظ کہتا ہے، اس کو شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. صحیح. تو یہ جو ون نیشن تھرو ایجوکیشن والا سلوگن ہے، وہ آپ کہتے ہیں نا اکثر اپنے بیانات میں ٹیکنیکل قسم کی تشریح، تو اس کی بھی کوئی ٹیکنیکل قسم کی ایسی تشریح کہ ایک ایک ورڈ اس کا لوگوں کو کلیئر سمجھ آ جائے کہ یہ کیا ہے سلوگن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی طارق مسعود صاحب ہیں ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں. مفتی طارق مسعود صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سب بہت شکریہ ایک بار پھر وقت کے لیے، آپ کی مصروفیت بہت ہے اور ہم بہت مہربانی. مفتی صاحب سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ ہم آج وہ باتیں کریں گے جو پبلک میں بہت جن کا چرچہ رہا ہے ریسنٹ پاسٹ کی اگر ہم بات کریں. لیکن اس سے پہلے میں بڑے انٹرسٹنگلی میں ایسے ہی گوگل کر رہا تھا تو آپ کا ویکیپیڈیا میں نے دیکھا کہ آپ ویکیپیڈیا نے آپ کی کچھ معلومات گوگل پہ شیئر کی ہوئی ہیں. جی تو میں نے سوچا کہ مفتی صاحب اور ویکیپیڈیا کے ایک مقابلہ کرتے ہیں، کیونکہ ویکیپیڈیا کی معلومات ظاہر ہے ایک عام آدمی جو ہے وہ شروع میں کسی شخصیت بڑی شخصیت کے متعلق جب ریسرچ کر رہا ہوتا ہے یا ان کے متعلق معلومات حاصل کرتا ہے تو وہ گوگل کی طرف جاتا ہے. تو اس بندے کو بھی پتا ہو نا کہ گوگل کتنا ٹھیک ہے مفتی صاحب کے بقول. تو ہم آغاز تھوڑا تعارف بھی ہو جائے گا اور تھوڑا سا مفتی طارق مسعود صاحب کو اگر آپ ناظرین محترم گوگل کرتے ہیں ویکیپیڈیا پہ جو معلومات ہوتی ہیں کسی بھی شخصیت کے متعلق، تو یہاں مفتی طارق مسعود صاحب ہیں ہمارے ساتھ اور ویکیپیڈیا ہمارے سامنے. مفتی طارق مسعود اسلامی عالم دین لکھا ہوا ہے یہاں پہ. صحیح. تو اسلامی عالم دین یہاں سے شروع کرتے ہیں. اسلامی عالم دین، آپ کا جو علم دین کا سفر ہے اس پہ تھوڑا سا اگر آپ آغاز وہاں سے ہم کریں. دیکھیں میرا جو علم دین کا سفر ہے نا وہ A to Z جامعہ الرشید سے. ماشاء اللہ. اس وقت جامعہ الرشید اس کنڈیشن میں نہیں تھا، ایک چھوٹا سا ادارہ تھا ناظم آباد میں دارالافتاء والارشاد کے نام سے، جس میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب ہوا کرتے تھے اور 8 سے 10 طلبہ ہوتے تھے. صحیح. 93 کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. 1413 ہجری. تو وہاں سے ٹوٹا پھوٹا جو بھی اللہ نے دین کا علم دیا ہے اس کا آغاز ہوا. انٹر میں تھا میں، سیکنڈ ایئر میں، اس کے ایگزام بھی چل رہے تھے اور یہاں آ گیا تھا میں. ٹھیک ہے. تو بس اس کے بعد سے میں جامعہ میں ہی ہوں. ٹھیک ہے. پھر یہیں تدریس، یہیں ٹیچنگ، یہیں دارالافتاء، یہیں کے فتویٰ. صحیح. مدرسے کے لیے آنا اور وہ بھی انٹر کے دوران. آج کے دور میں بھی یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اسکول کالج چھوڑ کر آنا. اس وقت تو انٹر کی تعلیم اچھی تعلیم شمار ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. تو محرک کیا تھا، یعنی کیا وجہ بنی مدرسے کی طرف آنے؟ محرک تو تبلیغی جماعت والے بنے تھے. ہاں یہ لکھا ہوا ہے آگے. سیروزے کی جماعت آئی ہماری مسجد میں. مفتی احمد ممتاز صاحب جو ہیں بڑے کڑک قسم کے عالم ہیں. ابھی وہ جامعہ خلفائے راشدین ہے ماڑی پور میں، تو وہ چلا رہے ہیں. وہ ہماری مسجد میں جماعت میں آئے تھے. تو میں ڈاک یارڈ میں بھی تھا، پاکستان نیوی میں بھی کچھ ٹائم میں رہا ہوں. اچھا. تو میں نے ان کا بیان سنا، انہوں نے ان سے میری گپ شپ ہو گئی، دوستی ہو گئی. تو بس وہ مجھے تبلیغی اسٹائل میں سمجھاتے رہے کہ تم مدرسے میں جاؤ، مدرسے میں جاؤ، مدرسے میں جاؤ. تو بالآخر یہ جزیرہ بھی کہتے ہیں نا، یہ جزیرہ بھی بالآخر زیر آب آ ہی گیا. زیر آب آ ہی گیا. بہت شکریہ. صحیح. اور وہ بڑے تبلیغی اسٹائل میں اکرام بھی کرتے تھے. ہمیں یاد ہے میں اور میرے ساتھ ایک اور کالج کا لڑکا تھا، ہمیں لے گئے، بوتلیں پلائیں ہمیں. ٹھیک ہے نا، خوب کھلایا پلایا، دعوتیں. جماعت والوں کے 6 نمبروں میں اکرام مسلم سب سے عام نمبر ہے. تو وہ اس اکرام مسلم کے نتیجے میں آپ آج ماشاءاللہ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں. لوگ کہتے ہیں اللہ کرے کہ ایسے ہی. شکریہ. آگے ایک لائن ہے مسلک کی، جب ہم بات کرتے ہیں کہ طارق مسعود دیوبندی مکتب فکر سے وابستہ پاکستانی عالم دین ہے. طارق مسعود تبلیغی جماعت سے بھی وابستہ ہے. اچھا، یہ آپ کی جو شخصیت ہے آئی تھنک کہ وہ مسلک سے بہت الگ ہے. یعنی آپ کو سننے والے نہ صرف مسلک کے مختلف مسلک کے اختلاف کے لوگ ہیں بلکہ مختلف مذاہب کے لوگ بھی آپ کو سنتے ہیں سے. تو یہ جو دیوبندی کا ٹیگ آپ
سمجھتے ہیں اپنے ساتھ یا تو یہ آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں دیوبندی کا ٹیگ لوگوں نے لگایا ہے، ویکیپیڈیا میں نے نہیں لکھا، پتہ نہیں کس نے لکھا ہے، میں مجھے اس نہیں لیے پتا. جی ٹھیک ہے. اور ہمارے جتنے بھی اکابر تھے وہ یہ دم لگانے سے منع کرتے تھے دیوبندیت کی. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لکھنا شروع کر دیا تھا، تو ان کے جو والد تھے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ، انہوں نے یہ ہٹوایا. اچھا میرے نام کے آگے ڈی بی بھی لکھا ہوا تھا، دامت برکاتہم، تو لوگ سمجھ رہے تھے دیوبندی، تو میں نے وہ بھی ہٹوایا ہے. دیوبند ہے کیا پہلے اس کو سمجھیں. جی پلیز. یہ جو دیوبند کا فرقہ جس کو کہا جاتا ہے نا، یہ لوگوں نے نام دیا ہے. بر صغیر میں جب اسلام آیا، اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں، یہ صدیوں سے چلتا رہا تھا، اس وقت تک کوئی مسلک نہیں تھا. تو آہستہ آہستہ پھر کیا ہوا، جب انگریز نے بر صغیر میں قدم رکھے ہیں تو فرقے پیدا ہونا شروع ہو گئے. مثال کے طور پر کچھ لوگ تیجا 40واں کرتے تھے، ربیع الاول میں میلاد اور یہ سب چیزیں کرتے تھے. تو جب یہ اختلاف رائے ہوا ہے تو ان کو لوگوں نے بریلوی کہنا شروع کر دیا، اور جو یہ کام نہیں کرتے تھے ان کو دیوبندی کہنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بعد میں بنے ہیں. یہ جو رائے تھی نا، جو وہ تو ہمیشہ سے چلی آ رہی تھی. صحیح. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم بر صغیر میں جب سے اسلام آیا تو جو اسلام آیا تھا ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ وہ تیجے 40ویں اور اس ٹائپ کی رسومات شروع کر دیں. ہمارے جو علماء تھے، اکابر تھے، وہ اس کے خلاف تھے. جی. تو پھر لوگوں نے ان کو دیوبندی کا نام دے دیا کیونکہ وہ زیادہ تر دیوبند سے ان کا تعلق تھا اور ان کا بریلی سے. ہاں. تو اس سینس میں کسی نے اگر دیوبندی لکھ دیا ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن یہ تو فرقے ہیں نا، ظاہر ہے اس کا ظاہر ہے کہ ہم تو اسلام کی بات کرتے ہیں. ہم نے تو ٹھیک ہے کبھی بھی وہ یعنی جو ہمارے علماء بھی اسلام کی بات کرتے تھے. بالکل بالکل ایبسولوٹلی. جو اسلام ہوگا ہم اس کو فالو کریں گے، چاہے وہ دیوبندیت کے خلاف ہو یا اس کے حق میں ہو. ہمیں سے انشاءاللہ کوئی غرض نہیں ہے. جی بالکل ایسے. یہ ظاہر مسالک کے اختلاف عمومی طور پہ اصولی کم ہوتے ہیں، فروعی زیادہ ہوتے ہیں، اور ان میں اس کو اسی لیول پہ رکھنا چاہیے، اس کی کیپیسٹی اتنی ہی ہونی چاہیے. بہرحال آگے طارق مسعود تبلیغی جماعت سے بھی وابستہ ہیں. تبلیغی جماعت میں کتنا ٹائم لگایا آپ نے؟ میں نے بہت کم ٹائم لگایا ہے، دو سہروزے لگائے ہیں. لیکن میں پھر 19 سہروزوں کی برکت سے آ گیا تھا دین کے علم کی طرف. تو وہ سہروزہ ہی چل رہا ہے اس وقت سے، اگر اس کو آپ تبلیغ میں ہی شمار کرتے ہیں. پھر میں نے گھر کی مستورات کو لے کے میں جماعت میں گیا تھا. کیا بات ہے. اور کمال کی بات ہے، میری تشکیل مفتی ظفر علی صاحب کی مسجد میں ہو گئی. تو 3 دن میں نے حضرت مفتی ظفر علی صاحب کے ساتھ لگائے، جو میرا خیال ہے 1 سال کے برابر تھے. ان کے سال لگانے کی ضرورت، اللہ تعالیٰ مغفرت ان کی سہروزے کی وہ بڑے کڑک تھے ماشاءاللہ. بہت 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 صحیح ہے. تو کوئی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا ارادہ ہے پھر آپ کا مستقبل میں؟ کوئی ارادہ ہے 4 مہینے چلے کا؟ دیکھیں ارادہ تو ہے، اللہ سال لگانے کی توفیق دے، لیکن وقت ملے گا. یہ تو آپ نے وہ بالکل وہی والا ارادہ کیا ہے جو نہ جانے والا ارادہ ہے، تبلیغ والا ارادہ. آگے طارق مسعود بطور مہمان اکثر پاکستانی ٹی وی چینلز پر بطور اسکالر مدعو کیے جاتے ہیں. ایک یہ ٹی وی چینلز پر عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت کم جاتے ہیں. یعنی یہاں تو انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور یہاں جو مین آپ کا اس چینلز ہیں جو آپ کے جن سے استفادہ لوگ کر رہے ہیں ان کا بالکل ذکر بھی نہیں ہے. ٹی وی چینلز پہ آپ بہت کم نظر آتے ہیں. تو ٹی وی چینلز پہ شروع ہی سے آپ کا جو رجحان ہے بہت کم ہے، اس کے پیچھے کیا سبب ہے؟ دیکھیں ٹی وی چینلز پہ رجحان میرا ختم نہیں ہے، کم ہے. بہت دفعہ میں گیا بھی ہوں، اور کوئی اہم ٹاپک ہوتا ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ جانا پڑے گا. 2 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے تھوڑا سا میں ایوائڈ کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ ٹی وی چینل والوں نے ایڈیٹنگ کر دی کچھ تھوڑی سی، کچھ بات میں نے کی وہ ایڈٹ کر دی انہوں نے. تو مجھے لگا، میں بدگمان نہیں ہو رہا، لیکن ایسا لگا کہ بھائی وہ شاید ٹی وی چینلز کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. ہاں جی بالکل. تو ہم جو بات پہنچانا چاہتے ہیں وہ اپنے چھلنی میں چھانیں گے، اس کو فلٹر کر کے آگے لے کے جاتے ہیں. دوسرا، بعض پروگرام ٹی وی چینل کے ایسے تھے جس میں ایک ملاقڑا سا نہیں ہوتا، جیسے مرغے لڑائے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی مسلکی تقابل، کئی مسلک کے لوگ بٹھا دی اور وہ آپس میں مرغوں کی طرح لڑ رہے ہیں. ایسے ہی بالکل ایسے ہی. تو اس چیز سے ہم کوشش کرتے ہیں اوائڈ کریں. یہ ایک لوگوں کو تو جو چسکے لیتے ہیں پھر لوگ ایسے ہی. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا دین کی تبلیغ کا. تو اس میں کچھ چینل سنجیدہ بھی تھے جنہوں نے سنجیدگی کے ساتھ علماء کے مختلف مسلکوں کو بٹھایا، وہاں میں گیا بھی ہوں پھر. لیکن عام طور پر آپ کو پتہ ہے ایک ملاقڑا سا چل رہا ہوتا ہے، ایک عجیب سا مرغوں کی لڑائی ہو رہی ہے. بالکل ایسے. آپ نہیں سمجھتے مفتی صاحب کہ دور حاضر میں جب ہم بہت زیادہ ہماری جو جنریشن ہے، اور جنریشن گیپ بھی آف کورس بہت بڑھ گیا ہے، وہ مناظرانہ سٹائل اب نہیں چلتا ہے، لوگ نہیں سننا چاہتے، تو مناظرے سے زیادہ ہم مکالمے پہ، یہ جو لفظ ہے، دیکھیں اس کو کہنا مکالمہ ہی چاہیے، لیکن ایک لفظ مشہور ہو گیا نا، ٹھیک ہے، تو اس لیے مناظرہ کہنا پڑا. پر حقیقت تو یہ ہے کہ بھائی دونوں بیٹھیں اس نیت کے ساتھ کہ سامنے والا اگر حق کہے گا تو میں اسے مانوں گا. اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ میں
اپنی رائے لازمی اس کے اوپر تھوپوں گا اور میں یہ مقابلہ جیت کے آؤں گا. ٹھیک ہے نا. مناظرے کا لفظی مطلب بھی اسی طرح لگتا ہے. ہاں ایسا لگتا ہے آپ نے غلبہ ہی پانا ہے. تو آپ بیٹھیں گے یار کوئی بات نہیں, اگر سامنے والا حق کہہ رہا ہے تو میں مانوں گا اس کو. اوکے, بہت شکریہ. آگے بڑھیں گے جی. آگے لکھا ہوا ہے ٹی وی چینل سے مدعو کیے جاتے ہیں, پھر اس کا جواب آپ نے دے دیا. اور اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے سوشل میڈیا پر بھی کافی مقبول ہیں. سوشل میڈیا پہ مقبولیت کی اگر ہم بات کریں, آپ کئی بار ڈس اپوائنٹڈ بھی نظر آتے ہیں میمرز سے, جو آپ کی میمز بہت بنتی ہیں. بٹ میں یہاں ضرور کہوں گا کہ کبھی کبھی آپ کی جو میمز بنانے والے ہیں وہ آپ کی کسی بہت اچھی بات کو بھی اس طرح اس کو وائرل کرتے ہیں, ان کے سبب وائرل ہوتی ہے کہ بڑا سیکھنے ہے تو وہ بڑا لائٹ سا موڈ ہوتا ہے, بٹ سیکھ جاتا ہے بندہ اس سے. ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت سارے لوگ ظاہر غلط چیزیں بھی کاٹ پیٹ کے کرتے ہیں, لیکن بہت ساری اچھی چیزیں بھی جاتی ہیں. ایک میم وائرل ہوئی, آپ نے کہا کہ کوئی ایجوکیشن آسان ہے, کوئی ایجوکیشن حاصل کرنی ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں حل, جاؤ جو پسند آئے شادی, اور کوئی پسند آئے شادی, اور کوئی پسند آئی شادی. پھر بھی اگر ٹھڑک پورا نہیں ہوتا تو پھر اب اس کے آگے جملہ آئی ڈونٹ نو یہ کیا تھا, اس کے پیچھے کیا ہے. لوگوں نے اس کو اچھی کی بات ہے, یہ مذاق نہیں ہے. اس کو لوگوں نے یہ سمجھا کہ مطلب مفتی صاحب لوگوں کو کیا درس دے رہے ہیں نا, کہ مطلب لوگ جائیں یونیورسٹیز میں اور یہ کریں کہ ایک سے شادی, دوسری سے, تیسری سے. ابھی کیا کر رہے ہیں, ابھی جو گرل فرینڈ بنا رہے ہیں, دوستیاں کر, یا تو اتنے نیک شریف شرفا ہونا کہ کچھ کر ہی نہیں رہے ہوں, آئیں تمیز سے منہ نیچے کر کے سبق پڑھیں اور واپس آ جائیں. میجورٹی کیا کر رہی ہے یونیورسٹیوں میں, گرل فرینڈ بنا رہی ہے, دوستیاں کر رہی ہے. تو آپ ان کو میں یہ کہتا ہوں نہیں بھائی, نکاح کو جب شریعت نے آسان کیا ہے, آپ نے کیوں ایک ہوا کیوں بنا لیا اس کو؟ یہی تو ہم لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں. تو آپ ایک تک رہ لیں نا مفتی صاحب, آپ کہیں کہ چلو کوئی پسند آ گئی تو کر لیں, آپ کہہ رہے ہیں ایک آ رہی ہے وہ کر لیں, دوسری ہم 4 کی ترغیب دیں گے, ایک تو کرے گا نا کم از کم. اور کون سا وہ اگلا 4 لڑکیاں اس کو مل جائیں گی, آپ دوسری کر لیں تو وہ تھوڑی کرے گی دوسری آپ سے, وہ کہے گی میں کیوں کروں بھائی, میں کسی کوارے کے پاس جاؤں. یہ تو موٹیویشن کے لیے سمجھانا پڑتا ہے کہ یار جذبہ 4 کا رکھو تو انشاءاللہ ایک ہو جائے گی. ابھی تو ایک کا بھی نہیں ہے, ایک کا بھی نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس کے بھی میمرز کہ آپ ذرا اسکرول تو کرتے ہوں گے سوشل میڈیا نا, خود بھی آپ انجوائے کرتے ہوں گے. جی جی. آپ کو اپنی کوئی بیسٹ میم یاد ہو کہ یار یہ والی بڑی ٹائٹ تھی وہ, جو ایک تھی نا, اس میں گلشن اقبال میں رہتا تھا, اس وقت میری 2 وائف تھیں. جی جی, وہ بہت مزہ آیا تھا مجھے. جس نے بھی وہ میمز بنائی تھی ان کا سلام ہے بھائی, کیونکہ میرے بیان میں وہ وائرل نہیں ہوئی میم کے ذریعے, اور بڑا پیارا میسج گیا تھا اس سے, جو میں لوگوں کا ذہن بنانا چاہ رہا ہوں نا. قرآن حدیث کی آیتیں پڑھ کے سنا دی, لوگوں کا ذہن نہیں بنا جو اس میم سے بنا تھا. اگر وہ واقعہ دوبارہ, وہ یہ تھا کہ میں گلشن اقبال میں, میری ایک وائف گلشن اقبال میں دوسری ہاکس بے روڈ کی طرف رہتی تھی. صحیح. اب میں ایک دن گلشن اقبال میں رات گزار رہا ہوں, اگلے دن وہ میرے پاس بائک بھی بڑی پٹپٹی سی تھی, اور پھر میں بس میں جاتا تھا کیونکہ بہت لمبا راستہ تھا نا, تو میں بس سے پھر جاتا تھا. تو انہوں نے مجھے دیکھ کے بڑا ترس کھایا, یار مجھے آپ پہ بہت ترس آتا ہے کہ یار آپ ایک دن یہاں اور دوسرے دن وہ ادھر پھر یہاں. میں نے کہا آپ, ان کی عمر تھی ماشاءاللہ کوئی 55-60 سال کی عمر ہوگی ان کی. تو میں نے کہا مجھے آپ پہ زیادہ ترس آتا ہے, آپ کی شادی کس عمر میں؟ انہوں نے کہا 24 سال. میں نے کہا ایک دن وہاں, دوسرے دن بھی وہاں, تیسرے دن بھی وہاں, ایک ہفتہ, ایک مہینہ, 1 سال, 4 سال, 10 سال. بس کرو یار. میں نے کہا ہم تو ایک دن یہاں, پھر اگلے دن وہاں. صحیح ہے. تو زبردست. تو آپ کی بیسٹ میم ہے. اوور آل اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے آپ کو یہ جو یہ بھی بچے ہیں میمز بنانے والے؟ دیکھیں مجھے برے نہیں لگتے, لیکن اگر وہ توہین کر رہے ہیں نا, انسلٹ کر رہے ہیں, یہ بات ہے, تو یہ بری چیز ہے. اس کا شرعی پہلو بھی ہوگا کوئی. توہین تو کسی کی بھی جائز نہیں ہے نا. آپ ایک چیز کو مزاح کے طور پہ بیان کریں, لوگ تھوڑا خوش ہو جائیں اور میسج بھی چلا جائے, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. کیوں ڈرا کے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں؟ ہنسی مذاق میں کر لیں تو زیادہ اچھا. لیکن جو انسلٹ کا, توہین کا پہلو ہے, ایسے میمرز کو ہم بلاک کر دیتے ہیں. بہت سارے چینل ہم نے بلاک کیے, اڑائے ہیں ان کے. صحیح. آپ کی ٹیم بہت سخت ہے اس معاملے میں. خیر آگے بڑھیں گے. شخصیتی معلومات کی بات ہو رہی ہے. پیدائش, سن پیدائش آپ کا اکارڈنگ ٹو ویکیپیڈیا وہ ہے جی 1975. ٹھیک ہے جی جی بالکل. اوکے. سرگودا میں آپ کی پیدائش؟ جی ہاں. سرگودا سے کراچی. میرے والد تو مائگریٹ کر کے ادھر آ گئے تھے. صحیح. سہارنپور سے نا ادھر کراچی. میرے نانا جو تھے وہ آرمی میں تھے. میرے والد صاحب نیوی میں تھے, نانا آرمی میں تھے. دونوں مولوی تھے, دونوں حافظ تھے. اور تو میرے نانا مائگریٹ کر کے آرمی میں ہونے کی وجہ سے سرگودا گئے تھے. اوکے. اچھا, بیسیکلی کراچی کے تھے وہ. بیسیکلی تو میرے نانا اور والدہ اور والد دونوں سہارنپور میں. میری والدہ بھی سہارنپور میں پیدا ہوئی ہیں. جی ہاں, یو پی میں پیدا ہوئی. میرے والد بھی. تو ایک ہی علاقہ تھا سنسارپور, مظاہر علوم کے قریب ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو مائگریٹ کر کے والدہ وہاں چلی گئی تھیں. خاندان ایک ہی تھا ہمارا, والد والدہ کا, نانا نانی کا ایک ہی خاندان تھا. یعنی نانا اور والد صاحب کا جو ہے نا, تو وہ خاندان ایک ہی تھا. ٹھیک ہے. تو میری والدہ چونکہ سرگودا کی تھی, تو سرگودا آنا جانا بہت رہتا تھا ہمارا.
میرا بچپن بہت سرگودا میں بہت ٹائم گزارا, تو وہاں میری پیدائش ہوئی ہے, لیکن زندگی ہماری ساری کراچی میں ہی گزری ہے. کراچی چھوڑنے کا موڈ ہے آپ کا؟ کراچی دل نہیں کرتا چھوڑنے کا, حالات ایسے ہیں کہ مجبور کرتے ہیں کہ چھوڑ دیا جائے کراچی. ہماری اپنی گلی کی حالت آپ آگے دیکھیں, گٹر کے ڈھکن ابل رہے ہیں, لوگ آتے ہیں کہاں سے ملاقات کے لیے, وہ گٹروں کے ڈھکنوں کو ٹاپ کے جانا پڑتا ہے ان کو ملاقات کے لیے. فیملیز آتی ہیں ہر طرح کے, لیکن بس وہی ہے کہ دل اتنا لگ چکا ہے کراچی میں, زندگی یہاں گزاری, تو پھر یہی سوچتے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے ہجرت ہی رہو یار, اور اگر کرنی ہے محبت ہے کراچی سے. جی. اور اچھا آگے آ رہا جی, شہریت پاکستانی, آپ ماشاء اللہ اتنا آپ تو مشہور ہو گئے ہیں, تو کسی اور ملک کی نیشنلٹی وغیرہ؟ نہیں, کسی اور ملک کی نیشنلٹی کا کبھی خیال نہیں آیا. وجہ وہی وجہ ہے کہ اصل میں بعض کنٹری ایسے تھے جن کی نیشنلٹی کی بات چلی تھی کہ میں وہاں کی نیشنلٹی مجھے ملنے کا چانس تھا, کچھ پروسیس ہوتا ہے, لیکن پھر اس میں پاکستان کی نیشنلٹی چھوڑنی پڑ گئی تھی. اوکے اچھا. تو میں نے کہا پاکستان کی نیشنلٹی کیسے چھوڑ دیں یار, یہ کیسے ہو سکتا ہے. کراچی میں مجھے محبت اس لیے بھی ہے کہ یہاں کی اردو بڑی اچھی لگتی ہے مجھے. پنجاب میں بھی اردو ادبی لحاظ سے پنجاب کی اردو آگے ہے کراچی سے. پنجاب کے شاعر اور پنجاب میں اردو پہ کام یعنی پنجابیوں نے اردو پہ کام اردو اسپیکنگ سے زیادہ کی ہے, یہ ایک حقیقت ہے. جتنی ہماری جو اردو لغات کی کتابیں پنجاب سے چھپتی ہیں, شاعر وہاں زیادہ اچھے گزرے, لیکن تھوڑا جو پروناؤنسیشن ہے نا وہ کراچی کی اچھی. اچھا ایک آخری سوال کی طرف ہم آ رہے ہیں, اور اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب انسان بہت مصروف ہو جاتا ہے, ظاہر ہے کہ وہ ایک اسکالر ہے, ایک ٹائم کے اوپر وہ اپنی مسجد میں وقت دیتا ہے, پھر اپنے گھروں کو سنبھالتا ہے, پھر ادارے میں پڑھاتا ہے, پھر وہ جگہ جگہ شتر مرغ کے بچے بھی پالے ہوئے ہیں, بکریاں بھی پالی ہوئی ہیں. میرے پاس بکریاں بھی ہیں جی, آسٹرچ کے چکس بھی ہیں, دیسی مرغیاں بھی ہیں, مور کے بچے بھی پالے ہوئے ہم نے, اور فینسی مرغیاں بھی ہیں, اور مصری مرغیاں انڈوں کے لیے وہ بھی ہیں, بچے بھی ہیں الحمدللہ, بیویاں بھی ہیں, جامعہ بھی ہے, بیانات بھی ہیں, دعوتیں بھی ہیں. تو بس چل ہی رہا ہے, پتہ نہیں بے ڈھنگے طریقے سے ہی چل رہا ہے بس. لوگ اگر آپ سے آج کے دور میں شکوہ کرتے ہیں, اچھا ہم پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کے متعلق یہ سنتے تھے نا کہ وہ ملتے نہیں ہیں, بڑا ایٹیٹیوڈ ہے, امیروں سے ملتے ہیں. آپ سے میں اگر یہ سوال کروں کہ آپ کے پاس ظاہر ہے کوئی اگر پیسے والا یا کوئی سیلیبریٹی آ جاتا ہے, آپ اس کو وقت دے دیتے ہیں, عام آدمی کے لیے بھی ابھی میں نے ایک وہ بنایا ہوا ہے, میں وقت دیتا ہوں لوگوں کو, ٹھیک ہے, اور لیکن ایک طریقے سے دیتا ہوں. بے وقت کوئی آ جائے تو پھر میں نہیں دیتا اس کو وقت, چاہے کوئی بھی آ جائے. صحیح. تو بڑے بڑے لوگوں کو بھگایا گیا ہے, اس میں لوگ پھر کہتے ہیں بد اخلاق ہیں, لیکن ظاہر ہے میں کیسے یار سارا دن میں پھر لوگوں سے ہی ملتا رہوں, میں تو کسی کام کا نہیں رہوں گا. ہم نے ایک طریقہ رکھا ہوا ہے, اس میں بڑی تمیز سے ملتا ہوں, ٹائم دیتا ہوں. پھر اس میں کوئی امیر غریب کا الحمدللہ فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک آدمی جس کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پاورفل آدمی ہے, اس کے ٹھیک ہونے سے معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے, تو اس کو اس بیس پہ ترجیح دینا تو سیرت سے بھی ثابت ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, سیرت سے بھی ثابت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھ سے کوئی لالچ ہے یا ہم اس کے عہدے سے متاثر ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ آئے ملنے کے لیے جو ایک عہدوں پر ہیں, تو ان کو میں نے ترجیحی بنیادوں پہ ٹائم دیا کہ یار یہ تو ایک حکومت کے لوگ ہیں نا, ان کو اگر ہمیں کسی سے کوئی لالچ نہیں الحمدللہ, گلی ٹھیک ہو جائے ہماری, نہیں گلی ٹھیک نہیں ہو جائے, یہ ٹھیک ہو جائیں. علماء کا تعلق ان لوگوں سے, جیسے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی جو پالیسی ہے وہ تو نواز شریف سے بھی ملے ہیں نا, عمران خان سے بھی ملے ہیں. حکمرانوں سے ملنے میں کیا ہوگا, اگر علماء حکمرانوں سے دور بھاگیں گے تو وہ تو پھر حجت کیسے تمام ہوگی ان کے اوپر. تو میں اس طرح کے لوگ, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں, مسلم لیگ کے ہوں, وہ ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں, میں ان کو کوشش کرتا ہوں ٹوٹی پھوٹی عزت دینے کی. وہ اس بیس پہ نہیں کہ یہ عہدے دار ہیں, یہ حکومتی, ہمیں ان سے کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی آج تک ہم نے ان سے اپنا کوئی ذاتی کام کروایا ہی نہیں ہے. فوج کے کوئی آفیسر آ جائیں, پائلٹ ملنے کے لیے آئے جنگی جہاز کا, ٹھیک ہے نا, تو اس طرح کے لوگوں سے, پائلٹوں سے تو ویسے ہی کہ یار یہ ملک کے دفاع کرنے والے لوگ ہیں, فوج کے لوگ آتے ہیں, ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. میں نے امیر غریب کا الحمدللہ کوئی فرق نہیں رکھا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک آدمی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ٹھیک ہونے سے معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے, اس کو اس بیس پہ ترجیح وہ دینی بھی چاہیے. لیکن میں نے طریقہ بنایا ہوا ہے کہ بھئی اسسٹنٹ سے رابطہ کریں, ان کو بتائیں کیوں ملنا چاہتے ہیں, کیونکہ بہت دفعہ ایسا شروع ہو گیا تھا کہ جو آ رہا ہے ملنے کے لیے, میری شادی کرا دو, میری وہ لڑکی بھاگ گئی ہے اس کو لے آؤ. تو ہم نے کہا یار ہم کیا اس کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ہم نے اس کو فلٹر کرنا شروع کیا, وہ لڑکی کے ابا نہیں مان رہے تو آپ تو وہ ابا کو منا دیں. پہ بیٹھ کے خود دعوت دیتے ہیں نا لوگوں کو کہ بھائی ہم تو دعوت دیتے ہیں کہ فیملی سسٹم کو مضبوط کرو, نکاح کرو وقت پہ, تاکہ زنا ختم ہو, معاشرے میں لڑکیوں کی شادیاں ہوں, فیملی سسٹم مضبوط ہو. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں لڑکیوں کے ابا سے بھی میں جا کے بات کروں. صحیح ہے, میرج بیورو میں. ہاں, اور آپ کو میں جانتا نہیں ہوں, تو یہ کیا ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم نے فلٹر کرنا شروع کیا کہ ہمارا ٹائم لوگ ضائع نہ کریں. صحیح ہے. اچھا ایک سینسٹیو پوائنٹ ہے یہاں, لیکن اس کو میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کروں گا, کسی اور پروگرام میں. وہ بڑا کر لیں یار, بڑی چارج شیٹ ہے سر آپ پہ, وہ کر لیں. نہیں وہ یہاں ہو نہیں سکتا نا, بہت پھر کیا ٹائم ہو گیا. میدان حشر میں کریں گے, میدان حشر میں کریں گے اس کو انشاءاللہ. وہ ہے
آپ بہت زیادہ پولیٹیکل آپ کا ایک ایجنڈا ہے، لوگ کہتے ہیں آپ ممبر کو پولیٹیکل اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ بیچ میں ایک مفتی صاحب نے بڑا زبردست آپ کے تمام سوالات کا جواب بھی دیا، انہوں نے بڑا آپ پر اعتراض بھی کیا بہت سخت قسم کے لہجے میں، اور آپ کو خبردار کیا کہ اللہ سے ڈریں، حشر آنے والا ہے. وہ مفتی صاحب لوگ جانتے ہیں. جی تو وہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے اس پہ. تو وہ کر لیں، ابھی کر لیں نا، اسے کیوں، جب اتنی کر ہی لی ہے کر لیں. جی تو جواب دیں مفتی صاحب، آپ کیوں سیاسی باتیں کرتے ہیں؟ دیکھیں میں کوئی سیاسی بات نہیں کرتا، میں اصولی بات کرتا ہوں. صحیح ہے. میں نے عمران خان کے 2-4 اچھے کاموں کی تعریف کی ہے، اور میں نے نہیں کی، مفتی تقی عثمانی صاحب نے کی ہے، ان کے ٹویٹ موجود ہیں. تو اس میں یہ کہنا کہ آپ اکابر کی روش سے ہٹ گئے ہیں، آپ لاکھوں علماء کے اگینسٹ چل رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. صحیح. تو ہم نے جتنا کام کیا اس کو اپریشیٹ کیا، بس اس سے زیادہ نہیں. رہا یہ کہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، جو بڑا لمبا چوڑا آپ نے جو بتایا کہ کلپ آیا تھا، دیکھیں اعتراض کا جواب اس وقت دیا جاتا ہے جب معترض کا مقصد اعتراض کا جواب ہو. آپ جب کلپ ریکارڈ کروائیں 5 منٹ کی بات کو آپ 1 گھنٹے تک لے کے جائیں، پھر اس میں آپ یہ باتیں کریں اس کا کام شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ لطیفے سنائے، تو اس کا مطلب آپ تضحیق کر رہے ہیں، آپ سمجھنا چاہتے ہی نہیں. تو ہمیں تو میرے بھائی نہ کوئی شہباز شریف سے لینا دینا، نہ ہمیں عمران خان سے لینا دینا. عمران خان تو مجھے جانتا بھی نہیں تھا، جب مجھے ایسا لگا کہ نہیں مجھے نہیں پہچانتا، اور چائے بھی نہیں پلائی ہم کو گورنر. لوگ خام خام میں اپنی چیزیں فرض کر رہے ہوتے ہیں. آج شہباز شریف کوئی اچھا کام کریں ہم اس کو بھی اپریشیٹ کریں گے. بھائی کریں یعنی کرے تو کریں گے نا ہم تو جو بھی اچھا کام کرے تو ہم اپریشیٹ کریں گے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو سربراہان ہیں نا، ان سے میرا خیال ہے میری سب سے اچھی زیادہ تر تعلقات ان سے ہیں. اچھا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کراچی کے مسائل کو کم سے کم بیان کریں، شاید ان کا یہ مقصد. نہیں، کراچی کے مسائل کو تو ہم زیادہ سے زیادہ ہی بیان کریں. کراچی میں رہ کے بھی ہم کراچی کے مسائل بیان نہ کریں تو کیا کریں یار. ہم تو گٹر کے ڈھکنوں کو اپنے گھر کے باہر دیکھ رہے ہیں نا. پیپلز پارٹی والے تو آپ قریب اس لیے بھی کر رہے ہوں. پیپلز پارٹی کا میں پیپلز پارٹی کا بھی نہیں ہوں. اچھا، لیکن ہمیں تو بھائی جو بھی کوئی اچھا کام کروائے گا، ہم معتدل ہیں، لیکن جو ہماری مخالفت کر رہے ہیں نا ان کو تھوڑا اپنے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ کہیں وہ غیر ضروری یک طرفہ عقیدت کا شکار تو نہیں ہو گئے ہیں. آخری سوال ختم کریں، بہت وقت لے لیا آپ کا. کتب، ویکیپیڈیا کہہ رہا ہے کتب لکھی ہیں مفتی طارق مسعود صاحب نے، درج ذیل کتب تصنیف کی ہیں. 1 سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں پارٹ 1، پھر دوسری کتاب بھی 1 سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں پارٹ 2، اور تیسری کتاب جو میری نظر سے فیملی پلاننگ پہ آپ کی کتاب ہے آپ کی. نہیں، یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. میری ایک کتاب چھپ چکی ہے 1 سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں، جو میں نے 2005 میں لکھنا شروع کی تھی اور 2006 میں لکھی تھی. 7 میں پہلا ایڈیشن شائع ہوا تھا. اسی میں فیملی پلاننگ کی 50 صفحے فیملی پلاننگ پر تھے. اچھا، تو اور اس کو انہوں نے الگ کتاب وہ ایک چھپی ہے. اس کے علاوہ میری تکافل پہ اور اسلامک بینکنگ پہ بھی تحریر ہے، بہت لمبی چوڑی تحریر ہے جو جامعۃ الرشید میں، لیکن اس میں دوسرے علماء بھی تھے. تو وہ بھی ایک یعنی وہ کتاب چھپی ہے، لیکن وہ زیادہ کیونکہ عوام کے وہ علماء کے سمجھنے کی ہوتی ہے تو وہ جامعۃ الرشید کی طرف سے چھپی ہے. وہ میرا ایک اہم کام تھا تکافل پہ اور اسلامک بینکنگ پہ. اور پھر یہ جو ملک میں بغاوت کے شرعی حکام، ایک دور تھا پاکستان میں بغاوتیں بہت ہو رہی تھی جہاد کے نام پہ، اس پہ جامعۃ الرشید کے جو محتمم حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، انہوں نے چند علماء کے ذمہ کام لگایا تھا کہ ہم ایک ایسی کتاب لکھنا چاہتے ہیں کہ پوری اس کی شرعی حکام ہو. تو اس میں بھی ایک میرا رسالہ تھا، کتاب ہی تھی تقریباً، وہ میرا خیال ہے 90 یا 100 صفحات ہوں گے اس پہ. تو وہ بھی ایک یعنی اسلام میں بغاوت کا کیا شرعی حکم ہے، اس میں پوری تاریخ کہ بغاوت نے کب کب ہوئی ہیں، ناکام ہوئی ہیں، بنو امیہ کی پوری ہسٹری، اور پھر بنو عباس، اور پورا اب تک جو کچھ ہوتا رہا ہے، اور کے شرعی حکام فقی، وہ بھی ایک تحریر تھی. لیکن چونکہ وہ میرے نام سے اس لیے نہیں ہے کہ اس میں پھر دوسرے علماء بھی تھے، تو پورے جامعہ کے نام سے وہ چھپی ہے. تو اسلامک بینکنگ بھی، تکافل بھی، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مفتی صاحب کا شادیوں کے علاوہ کوئی کچھ کام ہی نہیں ہے. تو ہمارا اسلامک بینکنگ پہ ایک سال ہم نے اسلامک بینکنگ کو باقاعدہ پڑھا ہے، اس کے کورسز کیے ہیں، اور پھر اس پہ تحریر لکھی ہے، اور پھر تکافل پہ بھی. اور اسی وجہ سے تکافل پہ کچھ تحفظات بھی ہیں. اور میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں، میرے علم میں جو ہے وہ یہ کہ تکافل کے حوالے سے جامعۃ الرشید کے دارالافتاء کا جو ابھی تک موقف بالکل جس کو کہتے ہیں نا خاموش ہے، تو وہ مفتی صاحب کے آرگومنٹ. اس میں حضرت مفتی حسین خلیل خیل صاحب کا بھی سب سے زیادہ کردار تو ان کا ہے. تو اور شیخ الاسلام صاحب کے سامنے تو آپ نے رکھی تھی نا، وہ تحریر میری تھی جو ان کے سامنے رکھی گئی تھی. لیکن بہرحال حضرت مفتی تقی صاحب تو وہ تو بہرحال وہ ہیں، بڑے عالم ہیں، تو وہ ان کی رائے کو فالو کرتے ہیں. لیکن اختلاف رائے جو ہوتا ہے وہ تو تکافل پر ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم 20 سال سے فتوے کا کام کر رہے ہیں، تو وہ سارے تحقیقی مسائل ہی ہیں نا. کیونکہ آج کل جس کو میرے خلاف کلپ بنانا ہوتا ہے نا، جس کو کچھ بھی کہنا ہوتا ہے، وہ یہ لفظ کہتا ہے اس کو شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. صحیح. تو
جو میرے دوسرے علمی کام ہیں، تدریس ہم نے شادیوں کے علاوہ کتنی ساری کتابیں جو کہ ہم 20 سال سے ٹیچنگ کر رہے ہیں، عربی ادب ہے، اس میں فقہ ہے، ہدایہ پڑھائی میں نے، صرف نحو کے شروع میں 4-5 سال تو ہم صرف نحو پڑھاتے رہے ہیں، اس میں الحمدللہ جب آدمی 4-5 سال ایک ہی موضوع کو پڑھاتا ہے، گرامر میں کافی اس کو ہو جاتی ہے، کسی حد تک مہارت ہو جاتی ہے، تو حدیث پڑھائی ہے، تفسیر کئی بار پڑھا چکا ہوں، اصول فقہ کی کتاب وہ کتابیں پڑھا چکا ہوں میں، توضیح و تلویح پڑھائی ہے، طلبہ کو پتہ ہے کہ کتنی مشکل کتاب ہے، شو مارنا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، جس کو بھی بولنا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ بس، بھائی آپ واعظ و نصیحت کی مجلس الگ ہوتی ہے، علمی مجالس الگ ہوتی ہیں، ہم نہیں کہتے، ہمیں حضرت مفتی لبابہ صاحب کا ایک ملفوظ یاد آتا ہے نا طلب علمی کے دور میں، وہ کہتے تھے بھائی ٹھیک ہے، جب کسی طالب علم کو سمجھانا ہوتا تھا نا، جو طالب علم بعض دفعہ کسی استاذ کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہا ہوتا، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم بہت بڑے نہیں ہیں لیکن اتنے خالی بھی نہیں ہیں جتنے ہمیں سمجھ رہے ہیں، تو میں نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی خدا میں کوئی عالم ہوں یا میں تو میری حیثیت کیا ہے مجھے پتہ ہے، لیکن اتنے خالی بھی نہیں ہیں جتنے آپ ہمیں سمجھ رہے ہیں۔ سر بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اور ائمہ سے کہ شادی آج کے دور میں کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے، جو لوگ اس کو چھوٹا ایشو سمجھتے ہیں، اس کو تضحیک کی علامت بنا رہے ہیں، یہ بھائی بہت بڑا ایک ہمارا معاشی ایشو بن چکا ہے، لڑکیاں جو پاگل گھروں سے بھاگ رہی ہیں، زنا کر رہی ہیں، خاتون تھی بڑی لبرل سی، ان کا 4 شادیوں کے خلاف ایک بڑی لمبی چوڑی تحقیق آئی ہے ان کی، اس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دوسری پہلی بیوی پہ کیا گزرتی ہے، مذہبی اسکالرس کو نہیں پتا جب انسان دوسری شادی کرتا ہے، مجھے پتہ ہے پہلی بیوی پہ، میں نے تو بھگتا ہوا ہوں نا، پہلی بیوی پہ کیا گزرتی ہے ہمیں پتہ ہے، آپ یہ کہیں کہ اگر آپ نہیں کرتے تو ان عورتوں پہ کیا گزرتی ہے جن کو کوئی مرد نہیں مل رہا، اس کو یعنی موضوع بنایا ہی نہیں جاتا، ان خواتین پہ کیا گزرتی ہے جن سے کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ جو ون نیشن تھرو ایجوکیشن والا سلوگن ہے، وہ آپ کہتے ہیں نا اکثر اپنے بیانات میں ٹیکنیکل قسم کی تشریح، تو اس کی بھی کوئی ٹیکنیکل قسم کی ایسی تشریح کہ ایک ایک ورڈ اس کا لوگوں کو کلیئر سمجھ آ جائے کہ یہ کیا ہے سلوگن۔ دیکھیں ہمیشہ کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر جو زمانے کے حقیقی مسائل ہیں نا ان کو جانچنے کی کوشش کریں اور پھر ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے سنا ہوگا نا پہلے زمانے میں حکیموں کا دور تھا، تو 2 ٹینشنیں ہوتی تھیں حکیموں کے سامنے، ایک تو یہ کہ اس بندے کو ہے کیا، ٹھیک ہے نا، یہ ایک بڑا کمال سمجھا جاتا تھا جی یہ حکیم صاحب تشخیص کے ماہر ہیں، یعنی یہ پہچان جاتے ہیں کہ اس کے سر میں درد کیوں ہو رہا ہے، پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے، اصل مسئلہ اس کے ساتھ ہے کیا۔ اگر آپ اجازت دیں وہ میں لطیفہ سنا دوں تو سمجھ میں آئے گا نا۔ وہ ایک حکیم صاحب تھے، ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیا کرتے تھے وہ، تو وہ جو بھی ان کے پاس جاتا کیڑوں کی دوا دیتے، لوگ لے لیتے۔ ایک دن ایک آدمی درخت پہ چڑھا، نیچے گرا، ہڈی ٹوٹی، حکیم صاحب کے پاس لے کر گئے، حکیم صاحب نے اس کو بھی کیڑوں کی دوا دی۔ لوگوں نے کہا جس کی ہڈی ٹوٹی ہے اس کا کیڑوں سے کیا تعلق؟ حکیم صاحب نے کہا کیڑا تھا جبھی تو چڑھا تھا، اس کو کہتے ہیں تشخیص، ٹھیک ہے نا، تشخیص۔ تو آج وہ تشخیص ہوتی ہے، ڈاکٹر ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دیتے ہیں، بھئی آپ فلاں لیب سے یہ ٹیسٹ کروا لیں۔ جی، تو جب بھی ہم سوسائٹی کی اصلاح کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں تشخیص دیکھنا پڑتا ہے بھئی سوسائٹی کی بیماری کیا ہے، پرابلم کو پھر حل کرنے کی کوشش۔ تو جامع رشید کوشش کرتا ہے اپنی بساط کی حد تک کہ سوسائٹی میں مرض ہے کیا اور پھر اس کی یعنی تشخیص کے بعد اس کا علاج کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ون نیشن تھرو ایجوکیشن کا جو ایک نعرہ لگایا جا رہا ہے جامع کے پلیٹ فارم سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں نا اس وقت علماء میں اور ایک دنیاوی لحاظ سے پڑھے لکھے طبقے میں بہت فاصلہ بڑھ رہا ہے۔ جی، ٹریولنگ ہماری بھی ہوتی ہے، یہ والا طبقہ ان کو سمجھنے کے لیے اور ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ والا طبقہ ان کو سمجھنے کے لیے ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی ہم تو ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں نا جو لبرل طبقہ جو علماء سے مل رہا ہے یا جو علماء لبرل طبقے سے مل رہے ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ اس تعلیمی نظام کے نتیجے میں ایسا وجود میں آ چکا ہے کہ جو ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ مسٹر لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی لوگ کوئی خلائی مخلوق ہے جو آسمان سے نازل ہوئی ہے، یہ سوسائٹی کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ طبقہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے ایک گمراہی پھیلا رہے ہیں اور یہ بالکل ان کو گویا کہ یعنی جہنم میں جائیں گے سارے کے سارے، رزلٹ یہی نکلے گا، تو ان کو دنیا میں ہی چلے جانا چاہیے جہنم میں۔ یعنی بہت زیادہ ایک آپس کا اور حقیقت ہے غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی کی بہت بڑی وجہ ہمارا تعلیمی طبقاتی نظام ہے۔ بالکل، یہ جو نظام ہے نا ہمارا، بار بار یہ بات جامعہ کے پلیٹ فارم سے کہی جاتی ہے کہ جب تک اسلامی خلافتیں تھیں، ریاستیں تھیں، تعلیمی نظام الگ الگ نہیں تھے، ایک ہی چھت کے نیچے سارے جو تعلیمی نظام ہے وہ پروان چڑھ رہے تھے، تو یہ فاصلے نہیں تھے۔ تو ون نیشن تھرو ایجوکیشن، اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ قوم ایک بنے، بالکل، تو ظاہر ہے 2
امراض ہیں اس قوم میں جو تشخیص کے لیے 2 چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک فرقہ واریت, یعنی کوئی شخص مذہب پہ آنا چاہتا ہے تو یہ دیوبندی ہے, یہ بریلوی ہے, یہ اہل حدیث ہے, اور یہ شیعہ ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے, اور پھر اس کے اندر طبقے در طبقے, تو ہر رات کے گھستے چلے جائیں گے تو وہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. تو ایک طریقہ تو یہ کہ آپ سارے فرقوں کا نام لے کے ان پہ رد کریں کہ یہ بھی غلط میں صحیح, وہ غلط میں صحیح, وہ بھی غلط میں صحیح. اس طریقے سے فرقہ واریت کم نہیں ہوتی, بڑھتی ہے. ایک بڑا اچھا کلپ ابھی کس جامعہ کے مفتی رشید احمد خورشید صاحب کا ایک بڑا اچھا کلپ انہوں نے چلایا ہے کہ وہ غالباً مولانا منظور نعمانی صاحب کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص کو کہا گیا کہ وہ اس کی شکایت کی گئی کہ یہ گالیاں بہت دیتا ہے. تو اس کے بلا کے پوچھا کہ ہم نے سنا تم یار گالیاں بہت دیتے ہو. اس نے کہا کس بغیرت نے کہا کہ میں گالیاں دیتا ہوں, کس الو کے پٹھے نے کہا میں گالیاں دیتا ہوں. پھر اس نے اتنی گالیاں دی ہیں, نفی یہ کر رہا تھا کہ میں گالیاں نہیں دیتا, لیکن اپنے عمل سے بتا رہا تھا کہ میں گالیوں کا PhD ہوں میں. تو ہمارے ہاں فرقہ واریت کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اتنی فرقہ واریت پھیلتی ہے اس سے کہ جو تھوڑے بہت لوگ لبرل طبقہ جو مذہب میں آنے کا جن کا چانس تھا نا, وہ ان پھڈوں کو دیکھ کے وہ کہتا ہے بھائی ان سے دور ہی رہو, ان میں آنے کے بعد ایک دوسرے کی مخالفت ہی ہوگی اور نفرتیں پھیلیں گی. ایک طریقہ تو یہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ بھائی جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں, مشترکات ہیں, ان پہ آپ آئیں. تو ایک تو یہ ہے کہ فرقہ واریت. دوسرا ہمارے لیے جو بڑا ایشو ہے طبقاتی نظام, مسٹر مولوی کا جو فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, یونیورسٹیوں میں اسلام دھستا چلا جا رہا ہے, اور مدارس والوں کو کہ جو ہمارے جو طلبہ ہیں ان کو دنیاوی نالج بالکل نہیں ہے. ظاہر ہے جب تک آپ سوسائٹی کو جانیں گے نہیں, آپ سروائیو کیسے کریں گے, آپ ان کو گائیڈ کیسے کر سکتے ہیں. آپ قرآن و سنت کی روشنی میں گائیڈ کریں گے تو قرآن و سنت تو آپ کو اصول اور ضابطے بتائے گا نا, اس کو آپ نے اس کا امپلیمنٹ کیسے ہوگا, وہ تو جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا. دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے عدل کے ساتھ وزارت خزانہ کو کنٹرول کیا نا, لیکن وہ اس زمانے کی ضرورت تو جانتے تھے نا کہ قحط پڑنے والا ہے, مجھے اتنا اسٹاک کرنا ہے, اتنا ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, یہ سب چیزیں تو علم تھا نا, اللہ نے ان کو دیا تھا. تو آپ کو جب تک یہ نالج نہیں ہوگی, تو اب ہم ان طبقاتی جو ایک حصوں میں لوگ بٹ چکے ہیں, اس کو ختم کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک سیاسی طریقہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ کچھ کیا جائے. تو ہم دیکھیں ہم وہ کام نہیں کر سکتے جس کے ہم اہل نہیں ہیں. ہماری زندگیاں تعلیم میں, پڑھنے میں, پڑھانے میں گزری ہیں. یا تو ہمارے باپ دادے سیاستدان ہوتے, ہم نے بھی سیاست سیکھی ہوتی ہے, یونیورسٹی میں پڑھے ہوتے, تو ہم شاید سیاست کے راستے سے. اب جامعۃ الرشید تو ظاہر ایک تعلیمی ادارہ ہے, تو ہم اپنے دائرے اختیار سے بڑھ نہیں سکتے. آپ کریں گے تو ظاہر ہے جو تھوڑا بہت ہو رہا ہے وہ اور الٹا نہ ہو جائے کہیں. تو ہمیں ایجوکیشن کہ ہم اللہ کا شکر ہے ہمارے باپ دادے سارے جو ہمارے روحانی باپ دادا ہیں وہ سب مدرسوں سے وابستہ رہے ہیں, ایجوکیشن سے ان کا تعلق رہا ہے, اور جامعۃ الرشید کا اور ہمارے دیگر مدارس کا تو پرانا تجربہ ہے. تو ایجوکیشن ایک ایسا نظام تعلیم اگر دنیا کو دیا جائے, کنٹری کو دیا جائے, ملک کو دیا جائے کہ جس میں اسلام کی بیسک ہو, جو ہر فرقے کے لیے قابل قبول ہو, قابل عمل ہو, قابل قبول ہو, اس میں کوئی لیبل نہ لگا ہوا ہو کہ فلاں مسلک فلاں فرقہ. اور دوسرا یہ کہ یہ جو ایسا نظام تعلیم ہو جس میں دنیاوی تعلیم بھی ہو, صحیح, دین دنیا ایک ہی چھت کے نیچے. یعنی اتنا جو عالم ہے نا, عالم کے پاس 70% اگر دین کا علم ہے تو 30% دنیا کا علم ہے, اس کو عالم کہا جائے. اور یونیورسٹیوں میں اگر ان کے پاس 70% دنیا کا علم ہے تو 30% دین کا علم بھی ہو, کیونکہ پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہے, اور اسلام سے آپ قوم کا رشتہ نہیں ختم کر سکتے, ریاست کا رشتہ نہیں ختم کر سکتے. دیکھیں یورپ میں اب جا کے عیسائیت سے رشتہ ختم ہوا ہے. میں حیران ہوا, ناروے میں 2005 میں انہوں نے ریاست سے عیسائیت کو نکالا, یعنی اب جا کے, حالانکہ ایک باطل مذہب تھا وہ, اس کو بھی اتنے آرام سے وہ نکال نہیں سکے. تو اسلام تو ایک دین برحق ہے, اس کی تو ایک فطرت کو اپیل کرنے والا, تو کیسے ریاست اور قوم سے اس کو آپ رشتہ ختم نہیں کر سکتے. یعنی گورنمنٹ لیول پہ کتنا ہی علماء کے خلاف پروپیگنڈا ہونا, لوگ بہرحال کورٹ سے فیصلہ لینے کے بعد مفتیوں سے رجوع کرتے ہیں. صبح شام آپ دیکھیں نا خلا کے کیسز علماء کے پاس آ رہے ہیں, یہ کورٹ نے تو خلا دے دیا, شہران صحیح ہوا کہ نہیں ہوا, کورٹ نے یہ وراثت کا فتویٰ دیا, شہران صحیح ہوا کہ نہیں ہوا. تو آپ اسلام سے رشتہ قوم کا ختم نہیں کر سکتے. تو اب ایک نیشن بنانے کی ضرورت ہے, ورنہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو یہ 2 بہت بڑا طبقاتی نظام پاکستان میں آئے گا. ملا لوگوں کی باتیں الگ ہوں گی, مسٹر لوگوں کی باتیں الگ ہوں گی, ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا اس سے. تو نیشن کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ مولانا کو ختم کر کے مسٹر بنا دیا جائے, یہ مسٹر کو ملا بنا دیا, یہ نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے ہر طبقے کی ضرورت ہے. یہ تو ایسے ہی جیسے ڈاکٹر انجینئر کا فرق ہی ختم کر دیا آپ نے. تو ڈاکٹروں کی اپنی ضرورت ہے, انجینئروں کی اپنی ضرورت ہے, سائنٹسٹ کی اپنی ضرورت ہے. ہر طبقہ موجود رہے گا, فاصلے کم ہوں گے ان میں. تو فاصلہ کم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یونیورسٹیوں میں مذہبی تعلیم بھی ہو,
بیسک مذہبی تعلیم جس کا دیوبندی بریلوی اور ان چیزوں سے تعلق نہ، جو اسلام کی بیسک تعلیمات ہیں وہ ہوں ان میں، تاکہ وہ بھی جو اتنا مذہب سے باغی ہوتے چلے جا رہے ہیں نا. آپ یونیورسٹیوں کا حال دیکھیں جی. ہمارے مدارس میں کوئی چھوٹا سا واقعہ ہو جائے تو بہت اچھالا جاتا ہے. وہ بھی غلط ہے، اگر کوئی غلط واقعہ ہوتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. لیکن دوسری طرف آپ یونیورسٹی میں دیکھیں، ہم تو جا رہے ہیں یونیورسٹیوں میں، اب لوگ بھی ہم سے مل رہے ہیں، ڈرگس کیسے پھیل رہی ہیں. ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں نا، ماں باپ پریشان ہیں اپنے بچوں سے. یہ وہ بچے ہیں جن کو ماں باپ نے لاکھوں روپے فیس دے کے آرڈر پہ بگاڑا ہے باقاعدہ اسکول میں داخل کر کے. جی. اور وہ کہہ رہے ہیں یار ہم لاکھوں روپے ان کی تعلیم پہ خرچ کر چکے ہیں اور رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ وہ نشہ کر رہا ہے، وہ گرل فرینڈ کو لے کے گھوم رہا ہے اور وہ بوائے فرینڈ کو لے کے گھوم رہی ہے، اور ماں باپ کی ایک نہیں سن رہے. کیونکہ جو مذہب کے بغیر جب آپ تعلیم دیں گے تو پھر اخلاقیات تو مذہب ہی سکھاتا ہے نا. غیر مسلموں کے پاس آپ کہاں سے، آپ اس کو اگر کہیں کہ یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم غلط ہے تو آپ کس دلیل سے ثابت کریں گے؟ یعنی عقل سے اگر آپ فیصلہ کرنے پر آ جائیں تو عقل تو ان کی ہومو سیکشولیٹی کو فروغ دے رہی ہے. بالکل. بلکہ اب تو یہاں تک یونیورسٹیوں میں مسئلہ ہے کہ یوتھ کلب ماشاء اللہ بڑے اچھا کام کر رہے ہیں. میں نے ان کی راجہ ضیاء الحق صاحب کی ایک اسپیچ سنی. انہوں نے کہا کہ اب یونیورسٹیوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر ماں باپ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی گرل فرینڈ ہے، بہت پریشان ہے، تو میں کہتا ہوں شکر ادا کرو بوائے فرینڈ نہیں ہے. یعنی اب فیوچر اس سے زیادہ تباہ کن ہونے والا ہے. جی ہاں، اس ٹائپ کی چیزیں. تو اگر ہم اپنی یونیورسٹیوں میں مذہبی تعلیم کو نہیں لے کر آئیں گے تو یہ ہماری نسل کا مستقبل بہت زیادہ تباہ ہو جائے گا. یورپ میں آپ جائیں تو وہاں ہر گھر کا مسئلہ یہ ہے کہ اسکولوں میں ہومو سیکشولیٹی سکھائی جا رہی ہے، اپنے بچوں کو کیسے روکیں. جی. تو اب مذہب میں یونیورسٹیاں لاتے ہوئے نا فوراً یونیورسٹیوں کے جو مینجمنٹ ہے وہ ڈرتی ہے کہ یار پتہ نہیں اس کا مطلب یہاں بھی ہری پگڑی اور سفید پگڑی اور ٹانگیں چوڑی اور پتلی اور یہ رفع الیدین کے جھگڑے شروع اس کا مطلب ہے. تو ان کو یہ ہم میسج دینا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. ایک ایسا نظام تعلیم جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، اگر آپ یونیورسٹی میں اس کو لے کر آئیں گے تو یہ جھگڑے انشاءاللہ نہیں ہوں گے. وہاں پہ اس میں کوئی لیول نہیں لگا ہوگا کہ اہل حدیث یا دیوبندی یا بریلوی کا. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے ہاں جو اخلاقی برائیاں سوسائٹی میں پھیل رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں جب تک مذہب نہیں آئے گا جی، اور مذہبی لوگوں پر یونیورسٹی والوں کو اعتماد نہیں آئے گا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ان کو اعتماد نہیں ہے. دیکھیں میں یونیورسٹیوں میں گیا ہوں نا، میرے آنسو نکلنے لگتے ہیں جب میں استقبال دیکھتا ہوں ایک مولوی کا. میں تو کالج چھوڑ کر ایس ایم سائنس کالج میں تھا، وہاں سے میں مولوی بننے کے لیے گیا مدرسے میں. تو میرا خیال تھا ہمیں تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں، ملا کی دوڑ مسجد تک. میرا ڈیفینس یونیورسٹی میں بیان ہوا کراچی میں، اتنا لوگ ایکسائٹیڈ، اتنے جذباتی. وہاں مجھے وہاں کے جو ڈین تھے انہوں نے بتایا کہ اتنی بڑی بڑی سیلیبریٹیز آئی ہیں لیکن ایسا لوگوں میں جوش و خروش ہم نے نہیں دیکھا. تو میں نے کہا یار یہ ہماری محبت نہیں، ہم تو نالائق لوگ ہیں. یہ ان کی اسلام سے ان کی محبت ہے. ایک لبرل طبقہ اسلام سے اتنی محبت کر رہا ہے. تو یونیورسٹیوں کے نہ پروفیسروں کو اسلام سے نفرت ہے، نہ بچوں کو اسلام سے نفرت ہے. نفرت اس چیز سے ہے کہ کوئی وائیولنس ہی نہ پھیلائی جائے یونیورسٹی میں آ کے، مذہب کے نام پہ کوئی منجن نہ بیچنا شروع کر دے. بہت شکریہ مفتی صاحب. انشاءاللہ ہم آپ سے وقتاً فوقتاً جب آپ کے پاس فرصت ہوگی ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو جس کو چھوٹا ایشو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے فیکٹ کے ساتھ، وہ فیکٹ اور فگرز جو ہماری آڈینس میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ بھی ہم انشاءاللہ مفتی صاحب کا جو کام ہے تحقیقی شادی کے اوپر، ان کی جو مستقل کتابیں ہیں شادیوں کے موضوع کے اوپر، تو یہ جو ایشو ہے فرام بگننگ ٹو اینڈ کہ اس میں پرابلمس کہاں ہیں، کیا ہیں، والدین کیا غلطیاں کر رہے ہیں، خود بچے کیا غلطیاں کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے اپنے مستقبل کے حوالے سے چیزوں کو یعنی اس میں کنفیوژن خود پیدا کرتے ہیں اپنے اندر. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن پر ہمیں بات کرنی ہے. اور خاص طور پہ آج کا ایک سب سے بڑا ایشو جس پر بہت سوال ہم سے پوچھا بھی جاتا ہے کہ قوم سے باہر شادی ایک فینومنا بن گیا ہے کہ قوم قبیلہ اور یہ ساری چیزیں. سیرت کی روشنی میں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. میں پچھلے دنوں سیرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 ازواج میں دیکھ رہا تھا کہ حضور کی قبیلے سے کتنی ہیں ان میں، تو میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا. بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو. تو اگلے ایپیسوڈ میں مفتی صاحب کے ساتھ انشاءاللہ موقع ملے گا جب بھی، تو ہم اس موضوع کو انشاءاللہ ڈیپلی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. تو مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ آج کے لیے. بڑا لائٹ سا ویکیپیڈیا بھی تھا آج کا، لیکن بہت اچھا رہا، مزہ آیا. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. تو مفتی صاحب ہماری آڈینس کو آپ نے بتانا ہے کہ ہم نے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے بڑا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں بڑی گراؤنڈ کی باتیں کریں. آپ کے ساتھ ہماری گپ شپ والا موڈ ہے نا، لیکن انشاءاللہ ہم آگے چل کے اس میں تو ذرا تھوڑی سی ہمارے پروگرام جی آپ دیکھیں جامعۃ الرشید کا ایک ویژن ہے، اچھا کام کر رہا ہے. آپ آئیں جامعہ دیکھیں، وزٹ کریں. JTR میڈیا ہاؤس جامعۃ الرشید کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. بجائے اس کے کہ آپ آج کل کے ایسے صحافیوں کو سنیں جو پیڈ ہوتے ہیں، لفافے لے کے آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، سارے صحافی ایسے نہیں ہوتے لیکن یہ چیز صحافت میں بہت زیادہ ہے. ان کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہوتا، جہاں پیسہ ملے لڑک جاتے ہیں. آپ ان صحافیوں کی باتیں سنیں، آپ کو 6 مہینے پہلے کچھ اور کہتے ہوئے نظر آئیں گے، 6 مہینے بعد بالکل ان کا اوپینین چینج ہو چکا ہوتا ہے. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ ریلائبل دینی اداروں کے چینل کو سبسکرائب کریں، ان کی باتیں سنیں، آپ کو ایک اچھی موٹیویشن ملے گی.
میں نے ایسا اعتدال کہیں نہیں دیکھا. تو آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے دیکھا کیا ہے, یعنی آپ تو جامعۃ الرشید کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا واقعی. تو میں دوسرے مدارس کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان میں بے اعتدالی ہے. دارالعلوم کرنگی کے علماء بڑے معتدل ہیں, بنوری ٹاؤن کی علمی خدمات بہت زیادہ ہیں, ہر مدرسے کی اپنی حیثیت ہوتی ہے, لیکن جامعۃ الرشید کی جو ایک وصف امتیازی ہے نا وہ ہے اعتدال. کہیں بھی غلو کا شکار نہیں ہوتا. تو اللہ نے ہر دینی ادارے کو ایک خاص وصف سے نوازا ہوتا ہے, یہاں اعتدال ہے. تو آپ جے ٹی آر میڈیا ہاؤس پہ جو پروگرام سنیں گے آپ کو اس میں متانت, سنجیدگی نظر آئے گی, اعتدال نظر آئے گا. ہڑا ہڑی اور یہ کوئی تحقیقی, یہ جو مسائل کا پروگرام ہے اس میں آپ کو تحقیق نظر آئے گی. جی بالکل. تو کوشش کریں اس کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں, آپ کو اس میں خیر نظر آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین محترم, اجازت لیں گے آپ سے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام میں ملتے ہیں انشاءاللہ, ویکینڈز میں ملتے رہیں گے آپ سے انشاءاللہ.